بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمرہ آن ہوا، خاتون میزبان نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہنے لگی، رمضان کا مہینہ برداشت نہیں اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، سحری اور افطاری کی برکات سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور مہینے کے 30 دن اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ایک نعت رسول مقبول ہے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ لمحے وہ کیمرے کی طرف دیکھتی رہی۔ سائٹ پر ایک بڑا سا ٹی وی رکھا تھا جس پر لائیو ٹرانسمیشن نظر آ رہی تھی۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد وہاں اشتہارات چلنا شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ اب خاتون لائیو نہیں جا رہی۔ انہوں نے اطمینان سے دوپٹہ اتارا اور سائٹ پر پڑی ہوئی ڈبی اٹھا کر ایک سگریٹ سلگایا اور ہونٹوں سے لگا کر کشش لینے لگی۔ میری آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے سامنے 2 عدد مولوی صاحبان بھی موجود تھے، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ یہ واقعہ آج سے 8 سال پہلے کا ہے، جب میں نے پہلی پوزیشن ٹی وی اسٹیشن کے اندر جا کر رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے سینکڑوں بار ایسے مظاہرات دیکھنے کو ملے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میڈیا خود کیا کرتا ہے اور دکھاتا کیا ہے۔ میں نے بھی دیکھا کہ رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے سحری کی ٹرانسمیشن ریکارڈ ہو رہی ہے۔ درویش لوگ اللہ کی باتیں بھی کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کی رات بہت بابرکت ہے، کہ آج پہلا روزہ ہے۔ رات 12 بجے افطاری ہو رہی ہے اور انتہائی عقیدت سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کھجور سے روزہ کھولتے ہوئے رکعت آمیز دعائیں کرائی جا رہی ہے۔ اب تو یہ صرف دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ نیوز چینل ہو یا انٹرنیٹ، سب پر ڈرامہ چلتا ہے۔ خبریں، کرائم، تو ہر جملہ، ہر انداز اپنے انداز ایکٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ جن خواتین میزبان کو آپ مارکیٹنگ شوز میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن کی زبانیں اسلام کا ذکر کرتے نہیں بھولتے، کبھی ان کو آف کیمرہ دیکھیے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پہلے صرف ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ایکٹر درکار ہوتے تھے، اب مذہبی شوز لے کر سیاسی ٹک ٹاکس تک ایکٹنگز بھرے ہوئے ہیں۔ سیدھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سیدھی بات سے ریٹنگ نہیں آتی۔ یہ جو آپ اکثر ٹک ٹاک شوز کے امیز دانش مندی سے بھرپور جلے فر بولتے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پورا ایک سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ ریسرچ کوئی اور کرتا ہے، لکھتا کوئی اور ہے۔ میزبان کے سامنے یہ سارا اسکرپٹ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیمرے کا اینگل ایسا رکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ میزبان ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور جو کچھ بھی بول رہا ہے فی البدیہ بول رہا ہے۔ سیاستدانوں سے تھکیلے سوالات عموماً میزبان کے ذہن میں تخلیق نہیں ہوتے، بلکہ اس عمل کے پیچھے کوئی ذہین کنٹینٹ رائٹر موجود ہوتا ہے جو ایک چیز کو نفاست سے ترتیب دے کر میزبان کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد میزبان کی ایکٹنگ شروع ہوتی ہے اور ٹک ٹاک 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف نیوز چینل تک ہی محدود نہیں، اکثر مذہبی چینل میں بھی اور ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے۔ جو سیاستدان آپ کا ٹک ٹاک شوز ایک دوسرے کے چپیڑے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ٹک ٹاک شو کے اختتام پر میزبان کے ہموار بیٹ پر قبضے لگاتے ہوئے چائے پیتے ہیں۔ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ ٹک ٹاک کی ریکارڈنگ کے دوران اگر ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو میزبان کا فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز کاٹ دی جائے۔ میزبان جس سے رخ ہماری سکرینوں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہ انکل بھی سوچ سمجھ کر بناتا جاتا ہے۔ پروگرام اگر ریکارڈنگ ہو تو میزبان ہر 2 منٹ بعد میک اپ آرٹسٹ کو بلا کر اپنی پوفنگ کرواتے ہیں تاکہ اسکرین پر ان کا مکھڑا زیادہ سے زیادہ حسین نظر آئے۔ مزاحیہ پروگراموں کی ریکارڈنگ بھی مزاحیہ ہوتی ہے۔ آپ کو اگر ایسے کسی پروگرام میں شرکت کا موقع ملے تو دیکھنے کا آپ کتنی دیر وہاں کرسی پر بیٹھے، وہاں کیا پیش کیا گیا اور جب پروگرام آن ایئر ہوا تو کیا کچھ شامل ہو چکا تھا۔ عموماً مزاحیہ پروگراموں میں بھی سامنے بیٹھے حاضرین بات پر کہکے لگاتے اور تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا فارمولہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حاضرین کو ہٹا کر پہلے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا زور سے تالیاں بجائیں، پھر ان سے 6-7 زوردار قبضوں کی فرمائش کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پوری سنجیدگی سے میزبان کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے سر ہلائیں گویا آپ بہت اہم بات سن رہے ہیں۔ اس دوران کیمرے کا خوبصورت چہروں کو کلوز آپ بتاتے ہیں۔ وہ پروگرام جو 10-12 گھنٹوں میں ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے حاضرین کو 1-1.5 گھنٹے بعد ہی فارغ کرا دیا جاتا ہے۔ اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایکٹنگ مختلف جملوں بولتے ہیں، مختلف سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور ایکٹنگ میں انہیں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ہر جملے کے بعد حاضرین ہنس کر بے حال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میزبان کی سنجیدہ بات پر سارے دنتے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ حاضرین کو بلانا اور انہیں مینج کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا کئی دفعہ پرانے حاضرین دکھا کر بھی نیا پروگرام تیار کر لیا جاتا ہے اور حاضرین گھر بیٹھے خود کو ٹی وی پر دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب اس پروگرام میں گئے تھے۔ میزبان کے منہ سے معلومات کے جو پھول
جڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سن کر اکثر سادہ لوح ناظرین متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا دانشور بندہ ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی پورا ڈرامہ ہوتا ہے۔ گوگل سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، ریپرا انہیں ترتیب دیتے ہیں اور مختلف ٹکڑوں کی شکل میں بار بار ریکارڈنگ کر کے انہیں یوں جوڑا جاتا ہے کہ لگتا ہے میزبان ایک ہی سانس میں معلومات کا خزانہ دے رہا ہے۔ ان پروگراموں میں اکثر لائیو کالز کے نام پر جعلی کالز ڈالی جاتی ہیں تاکہ اپنی مرضی کا سوال آئے اور اس بہترین حملہ کیا جائے۔ نیوز کا ماسٹر بھی ڈرامائی ایکٹنگ سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی وقوع پر کسی سینٹرز افسر سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر خود انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ ان کے کانوں میں لگے چھوٹے چھوٹے اسپیکرز کی تاریں کسی اور کیمرے میں بیٹھے ہوئے کسی جہانگیر و صحافی کے مائک سے منسلک ہوتی ہے، وہیں ان کے کان میں سوالات ڈالے جاتے ہیں اور یہ آگے بول دیتے ہیں۔ یہ ڈرامے روز ہوتے ہیں اور اتنی عمدگی سے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پچ اس سے بہت دور ہے، میڈیا پر سچ نہیں چل سکتا کیونکہ سچ کی ڈیمانڈ ہی نہیں، میڈیا میں وہی دکھا رہا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اردو کہانیاں کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ میں آپ کا ہوسٹ اویس بادشاہ انبورے والا۔